الرحمن الرحیم افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. کہ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، زمین میں سفر کر کے چل کے جا کے مختلف علاقوں کا سیاحت کر کے نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں نے ان سے پہلے برا کام کیا تھا تو اللہ نے ان کا کیا انجام دنیا میں ان کا آج تک کے لیے محفوظ کر لیا ہے، بچا لیا ہے، کیسا انجام ہوا تھا ان کا کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہی کافروں کے لیے مقدر ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مولا اگر ہو سکتا ہے کسی کا، دوسروں کا تو ہوگا، لیکن ایمان والوں کا مولا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، جبکہ کافروں کے جتنے بھی وہ مولا سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کا مولا، پناہ دینے والا، بچانے والا، حفاظت کرنے والا ان کا کوئی بھی نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخلہ دے دے گا جہاں نہریں بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے، جبکہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ دنیا میں خوب انہوں نے مزے اٹھائے اور ایسے ہی بس کھاتے پیتے رہے جیسے جانور کھاتے پیتے رہتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، لیکن آخر میں ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جو اے نبی آپ کی اس بستی سے بھی زیادہ طاقتور بستیاں تھیں جنہوں نے آپ کو مکے سے، یعنی مکے کی بستی جس نے آپ کو مکے سے نکالا ہے، ان بستیوں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا تھا اور ان کو کوئی بچانے نہیں آ سکا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، اے لوگوں ذرا اس بات کو پہچانو کہ جو شخص اس کو اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی مل گئی ہو اور اس نشانی کی روشنی کے اندر چل رہا ہو، کیا وہ آدمی جو اس طرح کا ہو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو جو اعمال کرتا چلا جا رہا ہے، بدترین سے بدترین اعمال، لیکن اس کو بڑے سجے ہوئے لگتے ہیں وہ عمل، اور ان کو وہ سجاتا بھی رہتا ہے اور اس کو سجے ہوئے لگتے ہیں، اور سارا معاملہ اس کا خواہش پہ پیروی کرنے کا ہوتا ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جنت کی مثال، اور اس مثال جنت کی جس کے جو متقی سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس میں ایسی نہر ہوگی جس میں پانی ہوگا تو اس میں کوئی کسی قسم کی سڑان نہیں ہوگی، اس پانی کے اندر کسی قسم کا بالکل صاف ستھرا پانی، کبھی اس میں کوئی جیسے کجی جم جائے اس کے اندر بو پیدا ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اور ایسی نہریں ہوں گی جو دودھ کی ہوں گی اور اس کا کبھی مزہ نہیں بدلے گا، کبھی پھٹے گا نہیں وہ دودھ، اور ایسی نہریں ہوں گی جس کے اندر وہ شراب دی جائے گی جو پینے والوں کو بے پناہ سرور اور بے پناہ لذت دے گی، اور ایسی نہریں ہوں گی جو بہت ہی نکھرا ہوا، بالکل کسی قسم کے موم سے، کسی قسم کی مطلب یہ کہ بیٹ سے، جو شہد کی مکھی ہوتی ہیں ان کے جو باقی چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا، صاف ستھرا ان کو شہد وہاں ملے گا، اور پھر ان کو وہاں پر ہر طرح کے پھل وہاں پہ نصیب ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے ان کو۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس کو یہ سارے انعامات کی زندگی مل جائے گی آخرت میں جس کا وعدہ کیا گیا ہے،
اور وہ آدمی جس کو اس نے دنیا میں جب کفر کیا تو اس کے لیے نعمتیں تو بات کی بات ہیں، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہاں ہمیشہ رہے گا، اور اس کو پانی بھی وہ ملے گا جو کھولتا ہوا ہوگا، جس سے اس کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ تو کیا تم سمجھتے ہو دونوں کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی بعض ایسے لوگ ہیں جو آپ کی بات سننے کو تو سن لیتے ہیں، ذرا سے آپ کی بات سن بھی لیتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کے پاس سے نکل کے ادھر ادھر جاتے ہیں تو علم والے سے، وہ علم والے جنہوں نے آپ سے سیکھا تھا اور آپ کے علم کو انہوں نے اپنے اندر اتار لیا تھا، ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ نبی بار بار کیا کہتے رہتے ہیں، اور ابھی انہوں نے جو بات کہی تھی یہ کیا کیا باتیں کر رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ کوئی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یعنی کیا پتہ نہیں کیا، کبھی آسمان کی، کبھی کہیں کی، کبھی کوئی باتیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے، ان کے اندر طبیعت میں ان کے سننے کے بعد بھی دل میں کیوں نہیں اترا؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی۔ اور مہر کیوں لگا دی؟ اس لیے کہ وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، خواہشوں کے پیچھے چل رہے تھے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنی ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہدایت تلاش کرتے ہیں اور ہدایت کے لیے جستجو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ہم ان کو پھر ہدایت دیتے ہی نہیں بلکہ اس کو بڑھا کر دیتے ہیں، اور ان کو ہم تقوی کی زندگی کے لیے بھی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ 17 آیتوں تک، 9 سے لے کے 17 تک میں نے پڑھا ہے۔ اس میں جو پہلی آیت ہے یہ ذرا سا اصل میں تھوڑی سی میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی ہے، دعوت دی ہے انسان کو، یعنی کہ تم ذرا دنیا میں چلو پھرو۔ اور دنیا میں چلو پھرو کا مطلب تو ہوتا ہے کہ آج کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی سیاحت جو ہے دنیا کا سب سے بڑی انڈسٹری ہے، سب سے بڑی بزنس ہے۔ یعنی آج کل یہ کرونا میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کروز جہاز ہیں جو ملینوں کے بنتے ہیں، اب اس وقت وہ بالکل کوڑیوں کے مول بک رہے ہیں، کیونکہ اس میں 5-5 ہزار آدمی، 3-3 ہزار آدمی سفر کرتے تھے، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، اور دنیا بھر کی مطلب یہ کہ وہ ہوتی تھیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا میں جو سیاحت ہوتی ہے وہ اس کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ لطف لینا، سیر و سپاٹے کرنا، مطلب بس مزے کرنا۔ اور بہت سے بہت اس کے بعد آگے کا جو دور تھوڑا سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کچھ حالات سے واقف ہونا، کچھ ملکوں کی تاریخی چیزیں ہیں وہ دیکھ لینا، مثلا وہاں پر ہسٹوریکل چیزیں ہیں، آرکائیوز ہیں، اب اہرام مصر ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے لیے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آرکیالوجی سے جن کو دلچسپی ہوتی ہے، تو وہ گویا تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہیں، پرانی زبانیں کیسے تھیں، پرانا کلچر کیسے تھا، سویلائزیشن کہتی تھی، تو اس کو وہ کرتے ہیں۔ تو گویا علم کے دائرے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سے بہت یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کی کیا مصنوعات تھیں، کیسے انہوں نے سب چیزیں بنائی تھیں، کیا ان کی ہسٹری تھی، وہاں تک رہتے ہیں۔ جو لوگ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ان سے نیچے کا علم رکھتے ہیں تو وہ گئے جغرافیہ کا علم، مختلف ملکوں کی سیاحت، مختلف ملکوں کی معلومات، زبانیں ان کی جاننا، یا ان کے کلچر کو دیکھنا، یا ان کے لوگوں سے ان کی رہن سہن دیکھنا۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ تفریح کر لی اور تفریح کر کے آ گئے۔ تو اب ایک اس میں جو ذہن مسلمانوں کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی سیر و سیاحت جو ہے اسلام کے لحاظ سے جائز ہی نہیں، یہ تو خرچ عیاشی کی چیز ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی بلکہ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ سیاحت و امتی الجہاد، میری امت کی سیاحت یعنی سفر جو ہے دنیا کے لیے گھومنا پھرنا، وہ تو یہ ہے کہ وہ جہاد کریں، تو یہی ان کی سب سے بڑی سیر سپاٹا ہے ان کا۔ لیکن قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے اپنی جو سیاحت کا جو نقطہ نظر پیش کیا ہے وہ بالکل دنیا کے لوگوں سے مختلف، اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے عبرت لیں، یعنی ان لوگوں کی زندگی کو پڑھیں، اور ان کے پڑھنے کے بعد ان کے وہ دیکھیں کہ کیا ان کے سامان عشرت تھے، کیا عیش و عشرت کے سامان تھے، کیا انہوں نے زوردار زندگی گزاری تھی، کیسے سینکڑوں سال ان کی حکومتیں تھیں، کیا ان کے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جب تھے تو معلوم ہوتا رہا کہ ساری زمین جو ہے ان سے کانپتی تھی، اور جب ان کے علاقے برباد ہو کے آج ویران ہو چکے ہیں، اب وہ کہاں ہیں، اور وہ کیسے تباہ ہوئے، یعنی کیا واقعات ہوئے جس کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی ڈائنیسٹیز، اتنے بڑے بڑے امپائرز، اور مطلب اتنی بڑی بڑی سویلائزیشن جو ہے مٹ گئیں، اور مطلب یہ آج ان کے صرف آثار قدیمہ رہ گئے ہیں۔ تو گویا یہ عبرت کا جو نشان ہے قرآن مجید نے جو اس نے پیش کیا ہے، اس کو یعنی قرآن مجید کی میں نے کئی آیتیں جمع کی ہیں، میں آپ کے سامنے ان کو سناؤں گا کہ اللہ نے کہا کہ ذرا سے چلیں تو، اور یہ دیکھیں کہ جنہوں نے ہم آپ لوگوں سے پہلے، مکے کے لوگوں، تم اپنے آپ کو جانے کیا سمجھتے ہو،
تم سے پہلے تم سے طاقتور لوگ موجود تھے، وہ کیسے مٹے، ان کا انجام کیا ہوا؟ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، مٹا دیا۔ اور وللکافرین امثالھا، اور یہ انجام ہر اس کافر کا ہوگا جو اس راستے پہ چلے گا۔ یعنی یہ اسی وقت کی بات نہیں ہے کہ بس وہ رومن امپائر ہی ختم ہوئی تو ہم نہیں بچیں گے۔ یعنی ہمارے ہاں مطلب ذہن میں یہ بیٹھتا ہے کہ بھائی یہ تو اصل پرانے زمانے میں فلاں واقعہ ہوا تھا، ان کے یہاں زلزلہ آ گیا تھا، یا ان کے یہاں بہت بڑا کوئی مطلب یہ ہے کہ والکینو پھٹ گیا تھا یا فلاں ہو گیا تھا، اور ہم مطلب یہ ہے کہ ان سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وللکافرین امثالھا، یعنی یہ مثال جو ہم نے تمہیں دی ہے، یہ مثال پلٹ پلٹ کے آئے گی ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے بطور ایمان والوں کے کہ تم بھی ذرا سا خیال رکھو کہ تمہیں دنیا میں جو موقع مل رہا ہے تو تمہارا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ایمان کے ساتھ بنا ہونا چاہیے، ورنہ جو ایمان سے ٹوٹ جاتے ہیں وہ دنیا کی بڑی کامیابی کے بعد کیسے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ آخرت کا انجام تو بات کی بات ہے، یہ تو دنیا کا اور ماضی کا مسئلہ ہے، پاسٹ کا ہے، فیوچر تو چھوڑ دیجئے ابھی۔ تو اس میں یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں تقریباً جو سمجھیے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 جگہ پر قرآن مجید نے اس موضوع کو دہرایا ہے۔ اور میں آپ کو اس میں سناتا ہوں، مثلا سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے کہا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ تھوڑا سا موضوع میں ایک آدھ ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے اس جو جملہ اس آیت میں کہا ہے اس کے اندر اور مزید اس کی دوسرے پہلو اس میں آ جاتے ہیں۔ تو سورہ یوسف میں اللہ نے کہا کیا وہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، دیکھیں زمین میں کہ ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ پھر اللہ نے کیا کہا وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، تو اس سے تمہیں یہ سبق لینا چاہیے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ایک تو تھی ہی نہیں، اور اس کو تم نے زندگی بھر اس پہ ساری محنت صرف کر دی اور تمہیں چھوڑ کے جانا پڑا۔ تو اگر تم آخرت کا انجام ٹھیک کر لیتے تو آخرت کا انجام ہمیشہ کا ہوتا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، کہ آخرت والا جو ٹھکانہ تھا وہ زیادہ اچھا تھا، مگر یہ ان کو سمجھ میں آئے گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ان کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ پھر سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها واکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما كان اللہ لیظلمهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون۔ یہ لمبی آیت ہے اس سلسلے میں، اور اس میں کئی موضوع آ گئے ہیں۔ سورہ فاطر کی 44 نمبر کی آیت ہے کہ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، تو وہ دیکھیں کہ جو ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسے ہوا، اور وہ کیا تھے؟ کانوا اشد منہم قوۃ، طاقت میں وہ دنیا میں سب سے زیادہ بھاری بھرکم، بڑے سامان والے، بڑے وسائل والے، بڑی خود جسمانی طاقت والے، فوجی طاقت والے، اور عقل اور دماغ کی طاقت رکھنے والے تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ اثار الارض، اور وہ زمینوں میں گھومتے پھرتے تھے، مطلب زمینیں فتح کرتے جاتے تھے، سب سے زرخیز زمین کہاں پر ہے، سب سے پانی کہاں زیادہ ملے گا، سب سے زیادہ مطلب مواقع زیادہ ہیں، وہاں پہ وہ چلتے تھے۔ وعمروها، اور انہوں نے اس کو خوب بسایا، اس میں شاندار محل بنائے، شاندار سہولتیں دیں، شاندار قسم کی اس کے اندر زراعت کے انتظام کیے۔ اکثر مما عمروها، جتنا وہ کر سکتے تھے خوب کیا انہوں نے۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، لیکن انجام کہاں سے ان کا خراب ہوا؟ ان کے بعد رسول آئے تھے۔ فما كان اللہ لیظلمهم، تو اس میں اللہ نے وہ ذکر نہیں کیا کہ پھر کیا کیا، لیکن جملہ یہی ہے کہ جب وہ رسول آئے تو انہوں نے کہا آپ ہیں کون صاحب؟ یعنی ایک غریب سا آدمی ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہم بادشاہ سلامت، ہمارے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ہزاروں فوجی ہیں، یہ تنہا ایک آدمی آیا ہوا ہے، یہ ہمیں یاد دلانا ہے، مطلب یہ ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ تو یہ جملہ اللہ نے نہیں کیا، بس یہ کہا کہ ہم نے رسول بھیجے تھے۔ پھر یہ کہا کہ فما كان اللہ لیظلمهم، اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا ان پر، لیکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو ظلم آبادی کر کے نہیں کیا تھا، بسا کے نہیں کیا تھا، تہذیب بنا کے نہیں کیا تھا، اس پہ ظلم نہیں کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کو اختیار کر لیا اور اللہ کی نبوت کے بھیجے ہوئے نبی کو ریجیکٹ کر دیا، بس وہاں سے ان کا ساری ان کی دنیاوی طاقت بالکل بیکار ہو گئی، بلکہ وہ تباہی کی طرف لے گئے، وہ خود بھی تباہ ہوئے اور اس کو چیزیں بچا بھی نہیں سکی۔ سورہ غافر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا افلم یسیروا فی الارض فینظروا، کہ کیا ان کے ساتھ زمین میں وہ چل کے نہیں دیکھتے، کہ ان کے ساتھ وہ دیکھیں، اس بات کو غور کریں۔ ینظروا کا مطلب دونوں مطلب ہے، دیکھیں اور جائزہ بھی لیں، غور کریں۔
نظر کا مطلب جو ہوتا ہے، نظر صرف آنکھوں سے نہیں ہوتی، بلکہ نظر جو ہوتی ہے انسان کا ایک مطلب ہے کہ مثالوں سے ایک بات کو سمجھنا، تشبیہ سے ایک بات کو سمجھنا، ایک تاریخ سے ایک نتیجہ نکالنا، یہ بھی وہ کریں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ غافر میں 21 نمبر کی آیت ہے، اور اس کے بعد سورہ محمد میں 10 نمبر کی آیت، یہیں ابھی جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ والی ہے، یہ میں نے جب کی ہے، جو ہے کہ دمر اللہ والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد آل عمران میں ایک صورت ہے، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا، دیکھو ہم نے تمہاری ہم تم کو جو باتیں بتا رہے ہیں، ہمارا ایک دنیا میں سنت ہے، ہم نے ایک سنت بنائی ہوئی ہے دنیا کائنات کو چلانے کی، ایک کائنات کو چلانے کی سنت ہے جس کو لا آف نیچر کہتے ہیں، اور ایک انسانوں کے چلانے کی سنت ہے جس کو لا آف مورالٹی کہتے ہیں یا لا آف رائز اینڈ فال کہتے ہیں۔ دو الگ الگ قانون ہیں، یعنی آپ مطلب لوہے کو آپ مطلب ایک اسٹیل بنا دیجئے، اس کو 2000 سال تک رکھے رہیے، وہ نہیں خراب ہوگا، اس کا لا آف نیچر جو ہے، ہاں اس میں زنگ لگ جائے گا تو وہ خراب ہو جائے گا، یہ لا آف نیچر ہے، اس کا مطلب یہ کوئی عروج و زوال سے تعلق نہیں، بلکہ یہ تاریخی طور پر مادہ جو ہوتا ہے، میٹیریل جو ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں جب اس کے پاس سب سے زیادہ کامیابی کا موقع ہوتا ہے، جوانی کا سب سے بہترین وقت اس کا ہوتا ہے، کامیابی کا سب سے اچھا وقت ہوتا ہے، اچانک اسی میں وہ مر جاتا ہے، اچانک اسی میں ڈوب جاتا ہے، اچانک اس میں اس کی تباہی آ جاتی ہے۔ تہذیب جو اپنے بالکل عروج پر ہوتی ہے، اچانک کہاں سے چلی جاتی ہے، کیوں گر جاتی ہے؟ آپ تاریخ میں جتنی بھی سویلائزیشن کی ہسٹریز کی آپ ہسٹری پڑھ لیں، آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ملے گا سوائے اللہ کے کہ یہ رومن امپائر گری کیوں تھی، کیا ہوا تھا ان میں۔ وہ بتاتے رہیں گے کہ ان کی فوج میں کمزوری آ گئی تھی، آپس میں کھینچتانی ہو رہی تھی، کچھ سازشیں چل رہی تھیں، کچھ مطلب باہر کی طاقتوں سے ان کو وسائل کم ہو گئے تھے۔ وہ اسباب پہ ہی رہیں گے، نتیجے پہ نہیں جائیں گے، یعنی اسباب کے پیچھے جو باتیں ہیں، یعنی بیانڈ دا کازز، میٹیریل کاز کے پیچھے کیا ہے وہ نہیں بتا سکتے۔ وہ یہ صرف اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہوا تھا کہ انہوں نے دو کام کیے تھے، کہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے تھے، خدا کی ضرورت نہیں تھی، اور جب نبوت آئی، ان کے پاس نبی آئے تو انہوں نے ان کو جھڑک دیا، ان کو اپنے سامنے یعنی موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کوئی ان کی اہمیت بھی دیں۔ ان دو چیزوں نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو قرآن نے کیا کہا ہے سورہ محمد میں، جیسے میں نے یہ بھی جو ہم نے پڑھا کہ اس کو اللہ نے تباہ کر دیا، اس کے بعد اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اب یہاں اللہ نے ان کا ایک دوسرا جرم بتایا کہ وہ نبیوں کو جھٹلایا کرتے تھے، یعنی ان کے پاس آج کے زمانے میں آپ میڈیا میں آپ چلے جائیے، یعنی اس وقت اگر آپ جمع کر لیں تو مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ 99% میڈیا جو اس وقت دوسروں کے ہاتھ میں ہے، بلکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی ایک حد تک ہے، 99% جو ہے ان کے ہاں اسلام کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں اسلام کے خلاف کوئی تنقید کرنا ہو تو پھر اسلام ایشو ہوگا، اسلام پہ کوئی الزام لگانا ہو، مسلمانوں پہ کوئی تہمت لگانی ہو، مسلمانوں کو کوئی برائی بیان کرنی ہو، تب تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ آپ مجھے بتائیے کہ مطلب راکٹ بناتے ہیں تو اس میں اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا آپ آسمان پہ جا رہے ہیں تو اس میں کون سی نماز پڑھنے سے فرق پڑے گا؟ 10 نمازیں پڑھ لیں گے آپ تو کیا آسمان پہ اور زیادہ اچھا سفر ہوگا؟ کہیں ضرورت ہی نہیں۔ نہ آپ کی سائنس میں اسلام کی ضرورت ہے، نہ آپ کی جغرافیہ میں ضرورت ہے، نہ آپ کے یہاں تک کہ ہیومن لائف میں بھی ضرورت نہیں، سویلائزیشن پڑھنے میں بھی ضرورت نہیں، کہیں ضرورت نہیں۔ یعنی اگر آپ ان کی کتاب ایک بہت مشہور لکھنے والے ہیں، ان کی وہ جو ہے ہسٹری آف سویلائزیشن، 12-13 جلدوں میں کتاب ہے ان کی، آپ اس کو پڑھیے۔ اس میں بڑی دلچسپ چیز یہ ہے، اس کا نام مجھے ذہن میں آتا ہے پھر نکل جاتا ہے، بہرحال وہ بڑے مشہور ہیں، وہ آپ ان کا نام دیکھیں گے تو مل جائے گا، اس میں آپ گوگل کریں گے، ہسٹری آف سویلائزیشن کے نام سے کتاب ہے۔ اب اس میں لطیفہ کیا ہے، ہسٹری آف سویلائزیشن آپ بتا رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر آپ ہسٹری آف کریشن آف گاڈ بتا رہے ہیں۔ یعنی جب آپ ہسٹری بتا رہے ہیں تو آپ اس میں بتاتے ہیں کہ انسان نے سفر کہاں سے شروع کیا، پہلے وہ پتھر سے ہتھیار بناتا تھا، پھر اس کے بعد لوہے سے بنانے لگا، پھر فلاں ہوا، اسٹون ایج ہے، پھر کرتے رہے۔ اسی میں آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پہلے اصل میں خدا جو تھا وہ بہت سی چیزوں کو خدا بنا لیا تھا انسان نے، جی، پھر اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ نہیں اتنے خداؤں کی ضرورت کیا ہے، تو کم کرتے کرتے آخر میں ایک خدا پہ آ گیا۔ تو ایوولوشن آف گاڈ جو تھا وہ ان کو ہسٹری آف سویلائزیشن میں مل گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آج کا دور جو ہے اس میں ایک خدا کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اتنے سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہیں کہ اب ہم مطلب یہ کہ سارے کام خود کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ ثابت کیا کہ آسٹریلیا میں ایک قبیلہ رہتا ہے جو کئی ہزار سال سے جو اس کی پرانی زندگی ہے ویسی ہے، تو ان کے ہاں وہی تصور موجود ہے جو 4000 سال پہلے تھا۔ اچھا، یہ آدمی جو اتنا عقل مند ہے، جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ سویلائزیشن میں ایوولوشن ہوا ہے اللہ کے میں،
تو یہ نہیں بتا رہا کہ اسی آسٹریلیا میں مہذب انسان بھی رہتا ہے. تو سوال یہ، اگر مہذب انسان ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں تو اس کا اصل مطلب تو یہ تھا کہ کفر اور ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یعنی جب آدم علیہ السلام تھے تو آدم علیہ السلام کے بعد مطلب دوسری نسل میں ان کے ایمان کے ساتھ کفر بھی پیدا ہو گیا تھا، بلکہ شیطان تو ان کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا. تو سائڈ بائی سائڈ چلنا ایک الگ چیز ہوئی، اور ایک چیز کا دوسری چیز میں مل جانا اور ختم ہو جانا، اور ایک چیز کا اگلی چیز پہ کے ساتھ مطلب جیسے کہتے ہیں ٹرانسفر کر دینا، یہ انہوں نے اس سے جوڑ دیا. ایک تو یہ مسئلہ ہوا. دوسری بات ہے، جو انسانوں نے خدا کا تصور پیدا کیا ہے وہ انہوں نے خدا بنا دیا. یعنی میں خدا کو بنا رہا ہوں، میں خدا نہیں ہوں لیکن خدا کو بنا سکتا ہوں. میں دل چاہتا ہے 3 خدا بنا لیتا ہوں، دل چاہتا ہے 10,000 خدا بنا لیتا ہوں. اور آپ اس کو ہسٹری آف گاڈ کہہ رہے ہیں. ایسی ہسٹری آف گاڈ بھی کتابیں ہیں، یعنی آپ پڑھیں اگر، تو اس میں مطلب یہ کہ آپ غور کیجئے کہ پوری ہسٹری پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ نکالا کہ بھائی خدا تو کہیں تھا ہی نہیں، وہ تو انسانوں نے اپنے ضرورت کے لیے کہیں تراش لیے تھے. وہی بات ہے کہ شکست مطلب یہ کہ جو آتا ہے کہ عربوں میں کہ وہ شکر کا خدا بنا کے لے کے چلتے تھے اور راستے میں سفر کرتے تھے، اور جب ان کو کبھی پیاس ضرورت پڑتی تھی اس کو کھا جاتے تھے. مطلب دودھ میں ڈالا اور ڈال کے گھلا کے اس کو پھر کھا گئے. تو وہی بات ہے کہ میں خدا میں نے تراشی دم شکستم، کہ میں نے اس کو تراشا اور خود ہی اس کو توڑ دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ ہم نے کائنات میں بنایا تو کیفا کان عاقبۃ المکذبین، جو ہم کو جھٹلایا کرتے تھے ان کا انجام کیا ہوا. اور اس انجام کو اگر آپ پڑھیں گے تو انبیاء کی تاریخ قرآن مجید نے محفوظ کر دی ہے کہ قوم عاد کا قصہ ہے، قوم سمود کا قصہ ہے. یہ جو قصے ہیں یہ اسی لیے ہیں بتانے کے لیے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو ہسٹری کے جو مطلب یہ کہ اصل حصہ ہے وہ تمہیں دنیا میں کوئی نہیں بتا رہا اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے قرآن مجید میرا سورہ آخر میں سورہ نمل میں کہا، اللہ نے دوسری طریقے سے کہا قل سیروا فی الارض فانظروا، کہ زمین میں چلو پھرو تم دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین. وہ لوگ جو زندگی کو جنہوں نے گناہوں سے بالکل لتھڑ لیا تھا، مطلب ان کے ہاں مزہ آتا تھا ان کو گناہ کرنے میں، اور ان کو حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی. آج کے دور میں ہم کہاں پہنچ چکے؟ آج کا دور جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے حلال حرام کا کیا نا، اٹ از ناٹ اینی ایشو، اٹ از اونلی جین ایشو، اٹ از اونلی نیچرل چوائس. مطلب یہ جو آج کا جو انسان ہے اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ذہن میں جو یہ گلٹی کانشسنس ہے یہ غلط ہے. سائنس میں کہیں اسی کوئی وجود نہیں ہے. بھائی تم یہ کام کرتے ہو تمہاری مرضی، دوسرا کام کرتا ہے تو تم ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو. تو یہ جو مجرمین ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم دھیرے دھیرے جرم کر رہے ہیں، تو پھر وہ مجرمین اس حد پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کرے تو ان کو برا کہتے ہیں. جیسے قوم لوط تھی، کہتے اچھا آپ بڑے پاک صاحب بنتے ہیں، اپنے آپ کو بانی آپ کیا سمجھتے ہیں، فرشتہ سمجھتے ہیں آپ. پھر اس طریقے سے سورہ نحل میں بھی اللہ نے یہی بات کہی، لیکن وہاں پر وہی کہا کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے 82 آیت میں، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ، کہ وہ جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں کے انجام کو تم دیکھو کہ وہ کتنے طاقتور تھے اور کتنی قوت تھی ان کے اندر. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، ایک جگہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت اہم آیت ہے جو ایک لحاظ سے ایک بالکل دوسرے ڈائمنشن کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں. کہ مثلا جیسے ایک میں سورہ روم میں اللہ نے کہا کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. تم ذرا چل پھر کے دیکھو اور ان قوموں کے انجام کو دیکھو، ایسا کیوں ہوا تھا ان کے ساتھ، ان میں سے زیادہ تر مشرکین تھے. تو جھٹلانے والے، جرم کرنے والے اور شرک کرنے والے، یعنی تینوں جرموں کو آپ ملا دیں گے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ شرک جب کرے گا انسان تو جرم کو آسان کر دے گا. یعنی وہ جب انسان جو ہے، اور ساروں کے پیچھے کیا چیز ہوگی، بنیادی بات اپنی خواہش پہ چلنا. یعنی خدا جو ہے وہ ان کی مرضی کا ہو تو خدا اچھا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن خدا کہے کہ حلال حرام تو ہمیں خدا نہیں ماننا، ہم کسی اور کو مان لیں گے اور اس کا انکار کر دیں گے. تو یہ آپ کو پوری تاریخ میں یہ چیز ہر جگہ ملے گی. اسی کے ساتھ ایک چیز اور اللہ نے قرآن میں 2 آیتوں میں یہ بات کہی ہے، سورہ عنکبوت میں 19 میں اور 20 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ. یعنی وہ لوگ جو آیہ کلاجی پڑھتے ہیں اور انسانوں کی ہسٹری تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کب سے ہوئی، کوئی 1 لاکھ سال بتاتا ہے، کوئی 2 لاکھ سال بتاتا ہے، کوئی اس میں سے انسان کا ایولیوشن تھوری نکال لیتا ہے کہ بندر سے انسان بنا تھا، مثلا مختلف چیزیں نکال لیتا ہے. کوئی مطلب یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام انسان کی زندگی شروع ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری طرح سے کہا کہ اگر تم کائنات میں بھی چل پھر کے دیکھو گے، یعنی زمین کے اندر، اور زمین کی تم ہسٹری پڑھو گے تو تمہیں اس سے یہ محسوس ہوگا کہ تخلیق کا آغاز کیسے ہوا.
کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ اللہ نے انسانوں کی پیدائش اور انسانوں سے پہلے جو مخلوقات تھی ان کی پیدائش، یعنی فرض کے ڈائنوسار ہیں، فلاں چیزیں ہیں، وہ کیسے پیدا ہوئیں اور ان کے ساتھ کیسے وہ مٹ گئیں، پھر کیسے دوسری چیزیں ان کی جگہ پر آئیں، پھر کیسے انسان کا وجود ہوا. تمہیں اس کا ان چیزوں سے علم ہو جائے گا، لیکن تمہیں اس سے کیا بات معلوم ہوگی؟ جو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، جو تم نہیں سمجھ سکتے، کہ ثم یعیدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک دفعہ پیدا کیا ہے تو پھر دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. یعنی یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی انسان کے اندر آپ دیکھیے آج کل بڑی کوششیں چل رہی ہیں کہ اگر ڈائنوسار کے ہمیں کچھ سیل مل جائیں تو ہم اسے دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں. ہمیں فلاں چیز کی اگر وہ مل جائے، ہم اسپیس میں اگر ہم چلے جائیں تو 1,00,000 سال پہلے کی جو مطلب آوازیں ہوں گی وہ ہمیں اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی، کیونکہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کو 1,00,000 سال لگتا ہے، تو ہم وہاں پہنچ کے ان کو جا کے دریافت کر لیں گے، یا 1,000 سال 2,000 سال جو بھی کہہ لیجیے. تو انسان کی بڑی خواہش ہے کہ انسان جو چیزیں پہلے آ چکی ہیں کہ ہم ان کو مطلب ڈیزائن کر کے ری برتھ دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے. ثم یعیدہ. ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی 20ویں آیت میں کہا کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ. اب یہ وہ بات ہے جس سے اور بات مکمل ہوتی ہے کہ بھائی اگر تم نے اس دنیا کو پیدائش کو سمجھ لیا تو ایک بات اور سمجھ لو کہ ہم اس کو آخرت میں ایک دفعہ پھر پیدا کریں گے. ان کی ایک دوسری نشأت ہمیں کرنی ہے، اور وہ ہوگی اس وقت جب سب کھڑے ہوں گے حساب میں. تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو مطلب یہ کہ سیر فی الارض جس کو کہتے ہیں نا، سیاحت کے لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں دو باتوں کو بہت خاص طور سے کہا ہے. ایک تو بالکل خالص علمی مسئلہ ہے کہ بھئی کائنات پیدا کیسے ہوئی. تو ہماری ہر ایک کے مطلب ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں اپنے بارے میں کہ بھئی ہماری پیدائش کب کی ہے، ہم کہاں سے آغاز ہوا، کہاں پر وہ ہوگا. لیکن دوسرا جو ہے وہ ہے جو لا آف رائز اینڈ فال ہے، جس کو قرآن مجید نے 3-4 الفاظ سے یاد کیا. ایک جگہ کہا ہے کہ سنت اللہ، یعنی یہ اللہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک جگہ کہا ایام اللہ، اللہ کے دن ہیں، یعنی وہ دن جب ہماری مطلب کہ اس بہت ہی مخصوص قسم کے احکام پہ دنیا کا سارا نظام جو ہے بالکل تتر بتر ہم کر دیتے ہیں، وہ ایام اللہ ہوتے ہیں. یعنی بہت ہی ڈراسٹک قسم کا جہاں پہ چینجز آتی ہیں یا تباہی آتی ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ یہ بھی کہا ہے کہ مسلات، یعنی وہ واقعات جس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں کہ بھائی قوم نوح آیا تھا، قوم نوح پہ عذاب آیا تھا، فلاں چیز آئی تھی، تو ہم نے اس کو مثال بنا دیا ہے کہ انسانوں کے لیے وہ مثال ہے. تو یہ کئی نام قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں. تو اس میں سورہ محمد میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اچھا یہ عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو بعض موضوعات جو اہم ہوتے ہیں تو عام طور سے قرآن مجید ان کو 2 بار ضرور ذکر کرتا ہے، لیکن بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کی اہمیت اور زیادہ ہوتی ہے تو ان کو کئی بار ذکر کرتا ہے. اور سب کو آپ ملائیں گے تو ان کے اندر جو جامع تصور پیدا ہوگا وہ سب کو ملانے سے ہوگا. مثلا ایک جگہ ایک جانب سے اس کی بات رکھی، دوسری جگہ دوسری جانب سے رکھی، تو اگر ہم سب اس کو ملا دیں گے تو اب سیرو فلت کو اگر آپ ان ساری آیتوں کو ملا کے دیکھیں گے تو اس میں جو بنیادی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے اندر میرے پاس وسائل آ گئے ہیں اور وسائل پہ میری حکمرانی ہے، تو سب سے بڑی بات اس کے اندر جو سرکشی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وسائل میرے قابو میں ہے، اب یہ میری اطاعت کرنے پہ مجبور ہے، میں کچھ بھی چکاؤں گا، کام لے لوں گا ان سے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا کام کرتا ہے وہ یہ کہ خدا کا انکار یا خدا کو جھٹلانا اور اپنے من مانے قوانین بنانا، اپنے من مانے باتیں کرنا. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے جب وہ ایک طرح سے خدا کے مقابلے پہ آ جاتا ہے، تو وہ تہذیب کا عروج کا وقت ہوتا ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے وہ کامیاب ترین موقع ہوتا ہے. اگر آپ رومن امپائر کو پڑھیں گے تو جس وقت زوال ہوا ہے وہ اس وقت کی سب سے کامیابی کی منزل پہ تھے، وہ زوال پہ نہیں تھے، وہ کمزور نہیں ہوئے تھے، بہت طاقتور تھے. لیکن اس وقت وہ ایم پی تھیٹر جس طرح تباہ ہوا ہے، روم جس طرح تباہ ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے کیسے کیسے مطلب یہ کہ آپ سوچیے کہ آج بھی اتنے 1,00,000 آدمی کا جمع کرنے والے اسٹیڈیم بہت کم ہوں گے دنیا میں. اس وقت انہوں نے بنا دیے تھے، اور کیا کیا اس کے اندر چیزیں ہوتی تھیں، اور کیسے وہ جانوروں سے انسانوں کو کھاتے ہوئے دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے. اور پھر اس میں جس طرح سے زوال ہوا ان کا، اس طریقے سے آپ فرعون کو دیکھ لیجئے، فرعون کے آثار کو دیکھیے، کیا طاقتور ترین لوگ تھے، کیا انہوں نے زبردست شاندار چیزیں بنائی ہیں کہ آج ابھی بھی ہم آج کے دور میں بھی ہم سوچ نہیں سکتے، یعنی آج کی جتنی ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی ہم یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو وہ کر دیا. تو اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ عروج و زوال کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، رب الاسباب سے. یعنی یہ انسان جب اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ ہم سرکش ہو کے ہم سب کچھ ہو چکے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب ہم تمہیں یہ بتائیں کہ یہ سارے اسباب تو ہمارے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ اسباب بھی اب تمہارا سہارا نہیں دیں گے، اور یہ بھی تمہیں چھوڑ کے نکل جائیں گے، اور یہ ہمارے حکم پہ چلیں گے، تمہارے حکم پہ نہیں چلیں گے۔ تو یہ ہے کہ سورہ محمد کی یہ آیت اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو ہم یہ بہت ہی سمپل طریقے پہ، بڑے خاموشی سے، بڑے سنبھال کے، بڑے سمجھا کے، محبت سے تمہیں ایک نبی کے ذریعے سے جو خود محمد ہیں اور بہت ہی خوش اسلوبی تمہیں بتا رہے ہیں، لیکن اگر تمہارا شوق پورا نہیں ہو رہا ہے اور تمہارا خیال یہ ہے کہ تم نبی کی پرواہ نہ کرو، تو نبی کی پرواہ تو الگ بات ہے، اصل تو نبی کے پیچھے اس کی اللہ کی ذات ہے جو ان کو سنبھالے ہوئے ہے، ان کو دے رہی ہے، اور وہ کائنات کو چلانے والی ذات جو ہے اس کا تمہیں منظر ہم تمہیں تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں۔ اگر اپنے ویسے سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہاں جا کے جائزہ لے لو۔ مطلب میں تو صحیح بات یہ ہے کہ جب یعنی حقیقت یہ ہے کہ میں اس زمانے میں یعنی ہندوستان میں گیا، اور یہ شام میں جب میں گیا تو وہاں پہ شام میں وہاں کے اس میں گیا میوزیم میں، تو وہاں پر دیکھا میں نے کہ خدا رکھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، بالکل مطلب یہ کہ 1 انچ 2 انچ کے، جیسے آج کل دیکھا ہو اپنے بچوں کے ٹوائے ہوتے ہیں، تو ایسے خدا رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں سوچتا رہا کہ بھئی یہ انسان جو تھا اپنے سے بھی چھوٹا خدا بنا کے قد کا، اور اس کو خدا بنائے ہوئے۔ اچھا پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خدا جو تھا فلاں زمانے سے لے کے فلاں زمانے تک خدا تھا، اس کا مطلب اس کی ایکسپائری ڈیٹ تھی، مطلب وہ جو خدا تھا اس کو انہوں نے بنا لیا تھا، لیکن بعد میں اب سوال یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں خدا کو پوج رہا تھا اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ چکی تھی، میری دعائیں جو تھیں وہ پتہ چلا کہ وہ تو غلط جگہ پہنچ رہی تھی، اور وہ آدمی تو جو تھا مطلب اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ بلا آپ اندازہ کیجئے کہ دین کو، جو قرآن مجید جس کو کہتا ہے کہ دین کو مذاق بنا لیتے ہیں، الذین اتخذوا دینہم ہزوا ولعبا، جنہوں نے دین جیسی چیز کو مذاق بنا لیا۔ اور آپ دیکھ لیجئے مطلب یہ کہ جو اب اس وقت ہمارے ہندوستان میں جو ہندو ہیں ان کے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ جب ہم نے 5000 سال پہلے جو ہمارے دیوتا تھے وہ ایسے اڑ کے آتے تھے اور ایسے وہ کرتے تھے اور ایسے سب کچھ شکست دے دیتے تھے، اب ہم بھی ان کے فالو کریں گے، ان کے مندر کو آباد کریں گے، تو ویسے وہ بھگوان پہ دوبارہ مرد کا ہو جائیں گے، کوئی ہمالیہ سے آئے گا، کوئی کہیں سے آئے گا۔ اب وہ بیچارے اسی مز میں ہیں۔ اچھا اس میں جو آج ملک کو تباہ ہو رہا ہے، کوئی پرواہ مت کرو، دیوتا آنے والے ہیں، ان کا صاحب بھوکے مرو کوئی بات نہیں، 10-20 لاکھ مر جائیں لیکن وہ بھگوان آ کے سب کو بچا لیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی فلاں کو مطلب مارنا کو بالکل مار دو، کوئی بات نہیں، مسلمانوں کو مارنا کو مارتے رہو، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ انسان جو ہے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کس طریقے سے یعنی وہ سمجھنے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرا سا اگر تم چاہتے ہو اپنے آپ کو اس سے بچا لو تو اور کچھ مت کرو، صرف ان سے عبرت لے لو، جا کے ان کی عبرت لے لو کہ وہ کیا تھے۔ ذالک بان اللہ مول الذین آمنوا وان الکافرین لا مول لهم۔ اس کے بعد اللہ نے پھر وہ بات کہی جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کائنات کا ذکر ہے، زمین کی نعمتوں کا ذکر ہے، جو بھی ہے، اس کے بعد ایک مقصد کی بات فوراً اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ایک بات سمجھ لو کہ ایک تمہیں سہارا چاہیے۔ اب تم سہارا جو ہے دنیا کی طاقت کو بنا لو، فوج کو بنا لو، سارے سہارے بنا لو، اصل سہارا جو ہے وہ صرف اللہ ہے، اور وہ ایمان سے ملتا ہے۔ وہ سہارے کی طاقت تمہیں ملے گی اللہ ایمان سے، اور یہ وہ سرپرستی ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہ تم خرید سکتے، نہ تم کسی اس کا کوئی متبادل لے سکتے، نہ کوئی تم والمارٹ پہ جا کے ایسا کوئی سہارا خرید کے لا سکتے ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اس بات کو بس اتنا مان لو کہ اللہ ہی کے سہارے پہ ہم چلیں گے، اور لیکن اس کے لیے ایمان لانا پڑے گا، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کو کوئی سہارا ان کا کام آنے والا نہیں، وہ سب خیال ہے۔ قرآن مجید نے جیسے مثال دی ہے سورہ نور میں کہ وہ سراب ہے۔ قرآن نے کہا نا کہ جو شراب جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں تو معراج ہے کہ مطلب کہ اگر آپ کبھی آپ کو تصور ہوا ہو، آپ کا چلنا پھرنا ہوا ہو سعودی عرب میں، گرمی کا زمانہ ہو اور آپ ریت میں سفر کر رہے ہوں، تو آپ کو ریت میں پانی دکھے گا، لازم پانی لہریں لے رہا ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو برف میں بھی یہ منظر نظر آتا ہے، بولے اگر برف نہیں ہو، سفیدی ہو، کہیں پر تو محسوس ہوگا جیسے کوئی چیز چل رہی ہے۔ تو یہ معراج ہوتا ہے، لیکن جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ بڑا قیمتی اس معنی میں ہو گیا کہ حضرت جب احد ہوا، احد کی لڑائی ہو رہی تھی، اور اس میں شروع میں تو مسلمان جیت رہے تھے، لیکن جب آپ نے ایک گروپ کو کہا تھا کہ تم یہاں سے جگہ مت چھوڑنا، وہ بیک سائڈ سے حفاظت کے لیے رکھا تھا ان کو، ایک چھوٹی سی ٹیلا تھا، تو اس میں سے 70 لوگ تھے، 70 لوگ، تو وہ چند لوگ تو رہ گئے 10-20، اور باقی نکل گئے کہ ہمیں تو مال غنیمت ہمیں فتح ہو چکی ہے، اور مال غنیمت اگر ہم نے ابھی نہیں لیا تو ہمیں بعد میں ملے گا نہیں، اور وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور خالد بن ولید نے جائزہ لے لیا کہ پیچھے سے راستہ کھل گیا ہے، تو وہ پیچھے سے گھوڑوں کو لیتے ہوئے آئے اور انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں کے لشکر پہ حملہ کیا، تو اس میں کوئی تقریباً 60-70 صحابہ شہید ہوئے، اور نبی کریم زخمی بھی ہوئے، اور بلکہ آپ کو وہاں سے اس جگہ سے اٹھا کر پہاڑ کے ایک چھوٹی سی جگہ تھی
اس میں لے جا کے رکھا گیا. بہرحال آپ وہاں محفوظ رہے. کچھ آپ کے بچانے والے کافی صحابہ پیچھے ہٹ گئے تھے, جگہ چھوڑ کے نکل گئے تھے. تو اس موقع پر ابو سفیان کو کسی نے بڑا افواہ بھی اڑا دی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا, مار دیے گئے یہ وہ. تو ابو سفیان نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اے محمد, تو آپ نے کہا کوئی مت بولنا. تو انہوں نے کہا اے ابو بکر, تو ان سے کہا ابو بکر سے کہا تم بھی مت بولنا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا اے عمر. اچھا عمر کہاں خاموش رہنے والے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں زندہ ہوں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس نے پھر یہ کہا کہ آل الحبل, ہمارا حبل جو دیوتا ہے وہ بلند ہو, یعنی اللہ اکبر کی جگہ پہ آل الحبل. تو اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم, کہ سنو ہمارے پاس اللہ ہے ہمارا مولا, تمہارا کوئی بھی مولا نہیں ہے, تمہارا کوئی آقا نہیں ہے. تو یہ جملہ جو تھا حضرت عمر نے اس موقع پر دہرایا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ نہیں ہے یہ بلکہ مسلمانوں کی صحیح معنوں میں ہر لمحے کی طاقت ہے, اور مشکل حالات میں تو اور زیادہ ہے. اب ہم نے تو خیر مولا کا بھی کافی اس میں مطلب ہماری ایجنسیاں کھول رکھی ہیں, ہم نے مختلف لوگوں کو مولا بنا دیتے ہیں. کوئی مولا علی بنا دیتے ہیں, کوئی مولا کائنات کسی کو بنا دیتے ہیں, کوئی کسی کو مختلف قسم کے کائنات کے المیہ کی ذمہ داریاں ان کو دے دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری اصل مولا کی طاقت تو اللہ تعالیٰ ہے, باقی جو بھی ہیں وہ صرف اس معنی میں سرپرست ہیں جن کا ذریعے کی حد تک. مثلا جیسے گھر میں خاندان میں ولی ہوتا ہے, مطلب گھر کا سربراہ ہوتا ہے, وہ بھی مولا کہلائے گا, لیکن وہ خاندان کی حد تک ہے. مثلا حکمراں ہے, حکمراں کو اگر آپ کہیں گے تو اس کی ولایت جو ہوگی, ہمارے یہاں ولایت کا لفظ اسی سے نکلا ہے, ولایت اور مولا اسی سے نکلے ہیں, لیکن اسی حد تک ہیں. لیکن یہ اللہ کی جگہ پر نہیں ہوتے. جس طرح سے مولوی کہتے ہیں, مولوی بھی اسی سے نکلا ہے, مولوی یا مولانا اسی سے نکلا ہے. تو ہم کسی کو کہتے ہیں تو اس معنی میں نہیں کہتے کہ وہ ہمارا اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز ہے, بلکہ صرف ایک تھوڑا سا یعنی علمی طور پر یا کسی احترام کے طور پر یا بڑے کے طور پر اس کو کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ کے برابر ہمسر بنا کر کریں, ایسا نہیں ہوتا. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو اس دنیا کے اندر تم اگر یہ بات مان لیتے ہو تو ہمارا تم سے ایک معاہدہ ہے. معاہدہ یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہمارا کام پکا کرو, ہماری ملازمت پکی کرو, اور اجرت ہم تم کو دیں گے, لیکن اجرت دیں گے مرنے کے بعد. کانٹریکٹ یہ ہے کہ ٹل دا لاسٹ مومنٹ آپ دنیا تمہیں ہمارا کام کرتے رہنا ہے. جی, تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے یہ بات ہماری مان لی, ہماری بات پہ سچا سمجھا ہم کو, اور تمہیں اس پر یقین ہو گیا, تو ہم دنیا میں تمہیں اس کی کچھ نعمتیں دکھلاتے رہیں گے, کچھ نہ کچھ دیتے بھی رہیں گے دنیا کے اندر, لیکن اصل اجر تو وہیں ملے گا. لیکن وہ اجر بڑا شاندار ہوگا. یہ سمجھ لو کہ وہ ایسا اجر ہوگا کہ جنتیں ہوں گی, اس میں نہریں ہوں گی, اور جو لوگ ہماری بات کا انکار کر دیں گے تو ہو سکتا ہے دنیا کے لطف اندوزی میں ہم تم سے زیادہ ہوں, ان کو مزے بہت زیادہ ملتے ہوں, کہ وہی بقول اقبال کے کہ بھائی اوروں کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ حور, کہ مطلب یہ ہے کہ ساری نعمتیں دوسرے سمیٹ کے لے جاتے ہیں, ہمیں تو مطلب یہ ہے کہ وہی بچا کھچا تھوڑا سا مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سمجھ لو کہ یہ دنیا میں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ صرف دنیا کے مزے تو لوٹ رہے ہیں یہ, لیکن ان کا کھانا بالکل ایسے ہی جیسے جانور کا کھانا. اچھا, جانور کا کھانا جو ہے وہ اس جانور کے کھانے سے بھی قرآن نے کہا ہے کہ ان سے بھی بدتر ہی نہیں یہ لوگ, بل ہم عدل, یعنی جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانور کو تو اللہ نے یہ صلاحیت دی نہیں, یعنی اس کے بعد نہ تو احساس ذمہ داری ہے, نہ احساس جواب دہی ہے, نہ اس کو مطلب یہ کہ یہ عقل ہے کہ وہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہو. مثلا اس کا تو کام صرف کھانا پینا ہے. لیکن انسان جب جانور جیسا ہو جائے تو احساس رکھتے ہوئے جب انسان جو ہے یہ کام کرے, تو آپ سوچئے کہ اس کے بعد اس کو جانور بھی کہنا بڑا مشکل ہے, یعنی جانور کی بھی توہین ہے. یعنی آپ دیکھیے نا, مطلب یہ کہ یعنی ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی چیزوں کو وہ کرتے رہیں گے, لیکن جہاں تھوڑی سی آسائش آتی ہے, تھوڑی سی دولت آتی ہے, تو آپ دیکھیے شادی کا کیا انجام ہوتا ہے ہمارے کیا. اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ جتنے حرام کام ہو سکتے ہیں وہ بھی, اور وہ نہیں ہو رہا تو کم سے کم اسراف اور فضول خرچی میں تو ہم کر ہی دیں گے. تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں, یہ تو کفر والوں کا مسئلہ تھا کہ وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے اس پہ لوٹتے ہیں. مسلمان تو ہر وقت احساس جواب دہی میں رہتا ہے, اور اس کا کمانا بھی حلال سے ہوتا ہے اور خرچ کرنا بھی حلال سے ہوتا ہے. نہ دونوں موقع پر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تازہ رکھتا ہے, اور اسی لیے ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ, اب یہ کتنی اہم بات اللہ نے کہی ہے یہاں پر, اور اس میں ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ اٹھتا ہے, جو ہمارے ہاں بہت ہی انصاف پسند لوگ پیدا ہو گئے ہیں اسلام کے بارے میں,
کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہیومن رائٹس کا سامنا پہلے کرنا ہے، اور جو دنیا کہہ رہی ہے اس کو سننا ہے، اور عالمی طاقتوں کی بات کو زیادہ اہمیت دینی ہے، اور ہمارے کہیں بدنامی نہ ہو جائے۔ تو اگر ہم نے رسول کی اہانت کے بارے میں کوئی بات کہہ دی تو مطلب ہم بدنام ہو جائیں گے، ہم آج کے مہذب معاشرے کا حصہ نہیں رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم سے فرما رہا ہے کہ اے نبی، آپ کی جو بستی والے ہیں نا، مکے والے جنہوں نے آپ کو نکالا ہے، تو یہ اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ ان کو یہ بتائیے گا کہ ہم نے ان سے زیادہ طاقتور طاقتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو یہ طاقت اگر اپنی سمجھ کے آپ کو نکال کے مزے میں ہے تو مزے میں نہیں ہے، یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ یعنی دونوں باتیں اس میں اللہ نے کہیں، ایک تو یہ کہا کہ ان سے زیادہ طاقتور طاقتیں گزر چکی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اور اسی میں ضمن یہ بات بھی آ گئی کہ آپ کو جنہوں نے نکالا ہے اپنی بستی سے، مکے میں آپ کا رہنا دو بھر کر دیا، بلکہ سازشیں کی، مارنے کا وہ کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے خیر ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ فتح مکہ ہوئی، واپس آ گئے آپ، فتح بھی ہو گئی اور آپ نے معاف بھی کر دیا، لیکن یہ کہ ان کے سامنے یہ انجام یہی تھا کہ وہ یا تو وہ ختم کر دیے جائیں گے یا ان کو مطلب یہ کہ ذلیل کر کے رکھا جائے گا۔ اہلکناہم، اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، فلا ناصر لہم، اور ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ تو اب اس جملے کو اگر آپ ترجمہ کر کے آگے بڑھا دیجئے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا، تو ایسے ہی آگے بھی ہم ہلاک کرتے رہیں گے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے تو ان کے مددگار بھی کہیں سے نہیں آئیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں امریکہ کے ہم نے دشمنی کر لی تو ہم تمہارے جائیں گے، ہم تو تورا پورا بن جائیں گے، ہم نے فلاں طاقت کو ناراض کر دیا تو یہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صرف ہماری مدد سے تم جیتو گے، کسی کی مدد تمہارے کام نہیں آئے گی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ اب یہاں پر آج کل ہمارے ہاں تو یہ ایشو چل گیا ہے کہ صاحب کسی کو برا مت کہیے، آپ کو کیا معلوم کوئی انسان کے اتنے خوبیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے صاحب وہ برا کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، فلاں نہیں کرتے، لیکن اخلاق تو ان کے بڑے اچھے ہیں۔ دیکھیے وہ فلاں موقع پہ تو دیکھیے ماشاءاللہ اتنی شاندار اداکارہ ہیں، لیکن دیکھیے عمرے پہ تو جاتی ہیں، تو اس لیے مطلب کسی کو وہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک بات بتاؤ کہ ہماری لسٹ میں سارے لوگ جو ہیں جرم کریں یا اچھا کام کریں، ہم سب کو دونوں کو پاسنگ ریٹ میں رکھیں گے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ تمہارا ہم ایک یعنی ہم کسی سے یہ کہیں، میں مطلب یہ 3 آدمی ہیں، 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہو گئے۔ ایک دوسرے سے کہا تم مسلمان ہو جاؤ، وہ مسلمان ہو گیا۔ تیسرا شخص جو تھا وہ اس سے کہا، اس کو وہ بچہ تھا، وہ بچے کی حالت میں اللہ نے اس کو موت دے دی۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر نے پوچھا اس سے اللہ میاں سے آخرت میں کہ صاحب یہ آپ نے مجھے سزا کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تم نے کفر کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اس بچے کو آپ نے کیوں مار دیا؟ انہوں نے کہا اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو کفر کرتا۔ تو وہ کہے گا اللہ میاں آپ مجھے بھی مار دیتے، مجھے بھی مار دیتے بچپن میں، تاکہ کم سے کم آج میری سزا تو نہیں ہوتی۔ جی یہ ایک آرگومنٹ ہے، مطلب یہ منطقی طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا، لیکن تمہیں میں دیکھنا چاہتا ہے تم بڑے ہو کے میری بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے، کیونکہ سارا مسئلہ تو آزمائش کا ہے نا۔ بچے کو آزمائش تو نہیں پڑی، لیکن تم پہ آزمائش پڑی اور تم آزمائش میں فیل ہوئے، اس لیے تم کو سزا ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی کو ہم نے اپنی ہدایت دی اور وہ اس ہدایت کو پکڑ لیا اس نے، تو وہ ہم اس کو ساتھ جو سلوک کریں گے، کیا کوئی آدمی جو ہمارے اعمال کی بات نہیں مانتا اور اپنے عمل کو اچھا سمجھتا ہے، جو کام کر رہا ہے وہ اچھا سمجھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے، ہم دونوں کو برابر کریں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب اللہ نے پھر اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل بیان کی جنت کی۔ اب وہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں تو مشکل یہ ہو گئی ہے کہ آج کل ہماری آپ دیکھیں گے بہت سی بحثوں میں کیا ہوتا ہے، صاحب جنت میں کیا ملے گا، اور ہمیں تو یہ چیز نہیں ملی تو کیا ہوگا، اور ہمیں کیا خواہش پوری ہوئی تو کیا ہوگا، اور عورتوں کے لیے کوئی تذکرہ نہیں ہے جنت میں، فلاں کا وہ نہیں ہے، سب ہوتا ہے۔ مطلب سارا مسئلہ جس بات پر ابھی ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم جنت میں جا ہی رہے، جنت تو پکی ہے ہماری۔ جی اب سے مسئلہ تفصیل کا ہے۔ بولے اگر آپ کہیں کہ بھائی صاحب وہ کینیڈا میں ایک گھر خریدنا ہے، مطلب وہاں پر، تو انہوں نے کہا نہیں صاحب وہ بات یہ ہے کہ اس میں 4 واش روم ہے، نہیں مجھے 5 چاہیے۔ بھائی پیسے ہیں آپ کے پاس، یہاں آنے کا آپ کو لائسنس مل گیا، آپ کو بکنے کا مطلب آپ نے بیچ لیا، خرید لیا، یہ بات ہی نہیں ہو رہی، لیکن تفصیل پہ بات ہو رہی ہے کہ 4 واش روم کے 4 کمرے کے 5 کمرے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ کہ یہ باتیں یقیناً اللہ نے بیان کی ہیں اور ہمیں اس کا شوق دلانے کے لیے دی ہیں، لیکن اس شوق سے پہلے ہمیں وہ کام کرنا ہے جس کے ذریعے جنت کے کوالیفائی ہو جائیں۔ اب جنت میں چلے جائیں تو اس کے بعد پھر باقی تفصیلات تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی بتائی ہیں، بہت سی نہیں بتائیں، بہت سی ہماری خواہش پہ چھوڑ دی ہیں۔
تو یہاں تو اتنا کہا کہ متقین لوگوں سے ہم جو وعدہ کرتے ہیں جنت کا، اس میں ہر طرح کی نہریں ہوں گی. پانی ہوگا تو وہ بھی بغیر مطلب یہ بالکل، جیسے آپ کہیں کہ آج تو ہم دیکھیے کہ پانی کو فلٹر کر کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ جراثیم رہتے ہی رہتے ہیں. پانی کے اندر اب ذرا سا ہو جائے تو نہر میں آ جاتا ہے کہ اس نہر سوئمنگ مت کیجیے گا، اس میں بڑا فلاں چیز مل گئی ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ وہاں کسی قسم کا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، بالکل صاف ستھرا کلین پانی ہوگا. دودھ کی اور شراب کی اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتی ہوں گا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ فراوانی ہوگی، اور اس میں آپ کو کسی قسم کی سپلائی کی کمی نہیں ہوگی، نہ مقدار کا کوئی مسئلہ ہوگا، نہ اس میں وہ شکایت ہوگی کہ مطلب کوئی معلوم ہوا کہ بدہضمی ہو گئی، یا تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کھانے پینے میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو گئی. یہ سب چیزیں بھی نہیں ہوں گی. اور لیکن جو سب سے بڑی بات ہے جس کو اللہ نے یہاں کہا بمغفرۃ من ربہم، یعنی تمہارے لیے اگر مغفرت کا انتظام ہو گیا تو پھر باقی بات تو سب کچھ ہو جاتی ہے، سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اب یہ بتاؤ کہ جو آدمی اللہ کی مغفرت پالے اور اس طرح کے انعام کا مستحق ہو جائے، کیا وہ اس آدمی کی طرح وہ مانا جائے گا جو آدمی کو ہم جہنم میں سزا دیں گے، پانی پلائیں گے گرم، اور ایسا کہ اس کی آنتیں کٹ جائیں گی؟ کیا تم دونوں کو سمجھتے ہو دونوں کا انجام برابر ہوگا؟ تو دونوں کا انجام برا ہوا تو اس لیے ہوا کہ دونوں کے عمل الگ تھے. دونوں نے اپنی دنیا کی زندگی جو گزاری تھی، ایک نے اپنی جنت یہاں بنائی تھی حلال حرام کے ذریعے سے، ایک نے اپنی جنت یہاں بنائی تھی حلال حرام کی فکر کیے بغیر. تو جیسے کہ آتا ہے حدیث شریف میں کہ جب دجال نکلے گا تو وہ دجال کے پاس دو نہریں ہوں گی، ایک آگ کی اور ایک پانی کی. تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر دجال تم سے یہ کہے کہ تم میری بات مانو ورنہ میں تم کو پھینک دوں گا، نہر میں پھینک دوں گا، تو تمہیں بتاؤ تم کون سی نہر میں جانا پسند کرو گے؟ تو اس کے پانی کی نہر کو آدمی ظاہر سوچے کہ پانی میں چلا جاتا ہوں، ڈوب کے نکل جاؤں گا، کہیں نہ کہیں تیر کے نکل جاؤں گا تھوڑا بہت. تو آپ نے فرمایا کہ جب دجال کی طرف سے آفر ہو تو تم اس کی آگ کی نہر میں کودنا، وہ تمہاری لیے بچاؤ کا سامان ہوگی. پانی میں ڈوبو گے تو ختم ہو جاؤ گے، پانی میں تو ایمان کھو دو گے، لیکن اگر تم نے اپنے آگ میں اس میں اپنے آپ کو ڈال لیا تو تمہارا ایمان تم کو آگ سے بچا لے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی بات سن لیتے ہیں. مطلب وہی والی بات ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، کہ مطلب یہ کہ گزرتی رہتی ہیں باتیں، ہزاروں لوگ ہیں. مطلب یہ ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ چینل بھرے ہوئے، مطلب دینی چینل بھی ہیں، غیر دینی چینل بھی ہیں، تو سن لیتے ہیں. لیکن جب وہ آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں، اب اس خرجو من عندک کا آپ ترجمہ نبی کریم کے زمانے میں کہیے ان کی صحبت میں، آج کسی درس میں کسی میں شریک ہوئے، کہیں دینی کتاب پڑھ لی، کسی سے مولوی صاحب سے بات ہو گئی، کوئی دینی مجلس میں گئے تھے وہاں کچھ سننے کو مل گیا، مسجد میں گئے وہاں کوئی خطبہ سن لیا، لیکن سننے کے بعد باہر نکل کے لوگوں سے کہا تھا کیا ایسی مطلب یہ کہ آئیں بائیں کر رہے تھے، کچھ مطلب یہ کچھ سینس کی بات ہی نہیں کر رہے تھے. تو مطلب یہ کہ مطلب یہ کئی بقول کسی کے کہ بھائی وہ فلاں جماعت والے لوگ ہیں، اوپر آسمان کی بات کرتے ہیں یا 6 فٹ زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں، دنیا کی بات ہی نہیں کرتے بیچ کی جی. اور مطلب یہ کہ تو حالانکہ مزیدار بات یہ کہ وہ کن سے سوال کر رہے ہیں؟ جو علم والے ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی کہ وہ نبی کے علم کو اپنے اندر اتار لیں اور علم کے ذریعے سے وہ بھی علم والے بن جائیں. تو ان سے کہیں گے یہ باتیں کرتے کیا کہتے ہیں یہ؟ تو اس میں یعنی کہ ان کفار و منافقین و منکرین اہل کتاب کا ذکر ہے جو نبی کریم کے مجلس میں آگے بیٹھتے تھے، آپ کے ارشادات بھی سنتے تھے، قرآن کی آیتیں بھی سنتے تھے، مگر چونکہ ان کا دل ان مضامین سے دور تھا جو آپ کی زبان سے ادا ہوتے تھے، تو باہر نکل کے پوچھتے تھے انہوں نے کیا کہا. مطلب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا جس کا کہ خطبہ مطلب یہ کسی صاحب نے کے ساتھ ملے خطبہ دینے کے بعد، آپ کا خطبہ بہت شاندار تھا، تو میرا ان سے عام طور سوال ہوتا کہ مجھے 1-2 پوائنٹ بتائیے جو آپ نے سنے ہو، وہ پوائنٹ اس میں کیا تھے؟ نہیں بہت اچھا تھا، بہت مزہ آیا، پوائنٹ ایک بھی یاد نہیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا لطف اٹھانے کی چیز ہے خطبہ آج کے. مطلب بہت سے لوگوں کو آپ کو یعنی یہ ملے گا کہ صاحب آج کا خطبہ بڑا شاندار تھا، بڑے شاندار باتیں کی. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اصل بات تو یہ تھی اگر آپ نے اس سے ایک جملہ سیکھ لیا اور وہ ایک ہفتے آپ کے کام آ گیا تو پھر جملے کا فائدہ ہوا، ورنہ معلوم وہی والی بات ہوئی کہ اس کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. تو قرآن مجید نے اسی بات کو کہا ہے نا کہ القسم اب ہو شہید، یعنی وہ آدمی جو اپنے کانوں سے نہیں سنے بلکہ دل بھی اس کا حاضر ہو، یعنی وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کو سن رہا ہو، اس کو اتار رہا ہو، تب وہ چیز کام آتی ہے. لمن القسم اب ہو شہید، یہ کام اس وقت آتا ہے جو سننے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے اندر اتار لیں. تو وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو اللہ نے تو مہر لگا دی. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے لوگوں کا
کئی دفعہ بات بھی آئی ہوگی، لیکن بہرحال پھر یہ بات کہنا اچھا لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں صاحب دیکھیے اللہ تعالیٰ جب مہر لگا دی تب ایمان کیسے آئے گا، وہ تو مہر لگا دی اللہ نے. یہ الٹی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ یہ نہیں کہی. اللہ نے یہ کہا کہ انہوں نے انکار کیا تو ہم نے مہر لگا دی. یعنی مہر لگا کر ان کو دور نہیں کیا، بلکہ جب وہ ہماری بات سننے پہ آمادہ ہی نہیں ہوئے تو ہم نے کہا جاؤ اب تمہارے کان بند، اب تمہارے کانوں میں کوئی چیز مطلب ہماری طرف سے ہم نہیں ڈالیں گے. تو یہ مہر لگتی ہے انسان کے انکار پر. اسی لیے قرآن نے کہا کہ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ بالکل دوسرا اصول بتا دیا کہ جو ہدایت لے لیتے ہیں، ہدایت قبول کر لیتے ہیں، ہدایت پر چل پڑتے ہیں تو ہم کو ہدایت میں اضافہ کر دیتے ہیں اور ان کو تقوی کی راستہ بھی بتا دیتے ہیں. اب اس میں جو ہے بنیادی طور پر اس آیت کو اگر سمجھنا ہو تو ایک اور آیت سے یہ بات واضح ہوگی. اس کی قرآن مجید میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے کہ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ان کو دنیا میں جتنا مانگا تھا اس سے زیادہ دے دیا، کسی کو بغیر مانگے دے دیا، اور ان کو دنیا کی نعمتوں میں اولاد ہے، مال ہے، دنیا کی کامیابی ہیں، بہت سی چیزیں دے دیں. بعض دفعہ انسان کہتا ہے بھائی ہم نے تو جتنا مانگا تھا اس سے زیادہ مل گیا. خود لوگ یہ بات کہتے ہیں. تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان بھی پیش کریں گے، ان سے درخواست کریں گے حضور ہمارا ایمان قبول فرما لیجیے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے مومن بن جائیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دو اصول ہیں، دونوں الگ الگ ہیں. دنیا کے لیے ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم بڑھ کے دے دیتے ہیں، اور بڑھ کے دینے میں جتنا مانگتے ہیں اس سے زیادہ دے دیتے ہیں مثلا. لیکن ایمان کے بارے میں ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم سے وسعت دیں گے جب طلب ہوگی. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم چاہیں گے، یعنی ایک آدمی کو یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ مجھے حقیقت کو تلاش کرنا ہے، مجھے اللہ کو تلاش کرنا ہے. اب جب انسان میں یہ جستجو پیدا ہو گئی تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دے گا. یعنی قرآن مجید میں کہا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ان کو ہم راستہ دکھلائیں گے. یعنی بالکل دوسرے الفاظ میں اگر آپ یوں کہیں کہ بھئی آپ یہاں پر آپ کو نیاگرا جانا ہے اور آپ مطلب یہ کہ چل پڑیں بغیر ڈائریکشن لیے ہوئے، اور آپ ایک آدمی سے راستے میں پوچھیں کہ بھائی میں نیاگرا جا رہا ہوں، ٹھیک جا رہا ہوں نا؟ تو آپ صاحب آپ تو بالکل الٹی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، آپ آ کیسے گئے یہاں پر؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نیاگرا جا رہے ہیں تو آپ کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے کہ پہلے جی پی ایس سے یا کسی سے معلوم تو کر لیں جانا کہاں ہے مجھے. یہ نہیں ہوگا چل پڑے اور انہوں نے کہا کہ صاحب وہ جیسے ہمارے ایک جملہ بہت مشہور ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ سارے راستے خدا کی طرف پہنچا دیتے ہیں. کسی بھی مذہب سے چلو، سب مذہب سب راستے پہنچا دیتے ہیں. اب یہ نیا جی پی ایس ہم نے بنایا اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں بنایا. آپ اپنے جی پی ایس میں کبھی نہیں کہیں کہیں بھی چلے جاؤ لیکن نیاگرا پہنچ جاؤ گے تم. اب وہ مطلب کولمبس جو تھا وہ انڈیا جانے کے لیے نکلا تھا اپوزٹ ڈائریکشن سے، تو سوچا یہاں سے پہنچ جاؤں گا، تو بجائے وہاں کے امریکہ پہنچا، ہندوستان نہیں پہنچ سکا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے لیے اللہ نے اصول یہ بنایا کہ تمہاری طلب پھر ہمارا جواب، بغیر طلب کے ہم نہیں دیں گے. ابو جہل نے طلب نہیں کیا، نہیں دیا. حضرت عمر کو طلب پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا. تو یہ وہ بہت بڑا فرق ہے جو انسان کی سمجھ میں آتا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب اگر لمیہ کو عبارت کروانا ہوتی ہم سے کروا لیتا، لمیہ کو سمجھانا تھا سمجھا دیتا. مشرکین بھی یہ کہتے ہیں لمیہ کو اگر وہ پسند کرتا تو ہمیں شرک سے خود ہی روک دیتا، کیوں اس نے ہمیں شرک کرنے کی اجازت دی. تو یہ جو انسان کا مسئلہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں چاہیں سو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا والی بات ہے. یعنی انسان شکایت کر رہا ہے اللہ میاں سے کہ آپ کرتے رہتے ہیں ہمیں بدنام کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم نے جو پسند کیا تھا ہم نے وہی دیا، لیکن کامیابی کے معاملے میں ہم تمہیں اس وقت دیں گے جب تم ہماری چیز کو پسند کرو گے. بس یہ فرق ہے جس میں اللہ نے کہا کہ جو ہدایت لینا چاہیں گے تو ہم ان کو ہدایت دے دیں گے. تو میرا خیال سے یہیں تک رکھتے ہیں آج.